لیلا حلو مراکش کی رہنے والی تھی۔ وہ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک مشہور ایکٹریس تھی۔ فلمی حلقوں میں اس کا نام بڑا معروف تھا۔ اسے ایک انتہائی مہلک مرض لاحق ہو گیا جسے دنیا اب تک لا علاج تصور کرتی ہے اور جسے کینسر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ خاتون نے اپنے مہلک مرض کے علاج کے لیے مختلف ماہرین طب کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن ڈاکٹروں کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور اب خاتون کو اپنی زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ ہاں، ایک امید باقی تھی اور وہ اس کے رب کا دروازہ تھا۔ لیلا کہتی ہیں کہ میں ایک عرصے سے ایک بے حد خطرناک مرض کا شکار ہو گئی تھی جسے دنیا سرطان یا کینسر کے نام سے جانتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ مرض انتہائی خطرناک اور مہلک ہے، لیکن مراکش میں ہم اسے کینسر کا نام نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں اس کو خبیث مرض کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ میرے دل کی وہ شریان جو بائیں جانب سے نکل کر دل کو خون پہنچاتی ہیں اور جو تاج نما ہوتی ہیں، اس موذی مرض میں مبتلا ہو گئیں۔ اس وقت میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ میرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے یکسر خالی تھا، کیونکہ میں اللہ سے بالکل غافل تھی۔ میں تو مشہور فلمی ایکٹریس تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ انسان کا حسن و جمال تا حیات اس کی شخصیت کو تازگی بخشتا رہتا ہے، اور یہ نعمت پوری عمر زائل ہونے کا نام نہیں لیتی، اور غفوان شباب کی مسرتوں سے اسے ہمیشہ لطف اندوزی کا خوش کن موقع نصیب رہتا ہے، نیز اس کی صحت ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قلبی فرحت کو رویدگی اور بالیدگی ملتی رہتی ہے۔ میرے خیال میں یہ تصور تک بھی نہیں گزرا تھا کہ میں کبھی کینسر جیسی مہلک اور جان لیوا بیماری میں گرفتار ہو جاؤں گی، لیکن جب میں اس خطرناک مرض میں مبتلا ہو گئی تو اس کے خوف اور دہشت نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں بری طرح ہوا سے باختہ ہو گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کہیں بھاگ جاؤں، لیکن بھاگ کر جاتی بھی تو کدھر جاتی؟ جہاں کہیں بھی جاؤں گی یہ لا علاج مرض بھی تو میرے ساتھ ساتھ ہی جائے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی زندگی کا اختتام خود ہی کر لوں، لیکن مجھے میرے شوہر اور بچوں سے شدید محبت تھی، اس لیے میں نے خود کی جان لینے کی کوشش نہ کی۔ ناظرین، لیلا کہتی ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت میری جان نہ لینے کی وجہ اللہ تعالیٰ کا خوف یا ڈر تھا، اس طرف تو کبھی خیال ہی نہیں گیا تھا۔ دراصل میں تو اسلام سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوسوں دور تھی۔ میں توبہ اور استغفار سے ناواقف تھی۔ بس شاید میرے رب کو میری ہدایت اور رہنمائی منظور تھی، تبھی تو مجھے یہ خطرناک مرض لگ گیا۔ ہاں، بعض اوقات بیماری بھی انسان کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے اور وہ اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نہ صرف مجھ پر کرم کرے، مجھے سیدھے راستے پر لائے، بلکہ کتنے ہی اور لوگ میری وجہ سے سیدھے ہو جائیں۔ ہاں، میں وہی لیلا حلو جو نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکی تھی، اپنے جسم کی نمائش کر کے، رقص کے ذریعے، سینما کی اسکرین کے ذریعے۔ میں بیمار ہوئی تو دولت، شہرت، تعلقات، ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر، ہسپتال، سب کچھ میسر تھا۔ میں بیرون ملک بیلجیم گئی، بہت سے ڈاکٹروں سے بغرض علاج میں نے رجوع کیا۔ سب نے میرے شوہر سے کہا کہ اس کی چھاتی کاٹ دینا ضروری ہے اور ایسی کیمیکل دوائیں استعمال کرنا پڑیں گی جن سے سر کے بال جھڑ جائیں گے، پلکیں اور بھویں گر جائیں گی، چہرے پر داڑھی کے بال اگائیں گے، ناخن اور دانت گر جائیں گے۔ میں نے ڈاکٹروں کی یہ تجویز سن کر ان کے علاج سے مکمل انکار کر دیا اور کہا کہ میں چھاتی کاٹنے، گنجی ہونے اور اس قدر بناوٹ اور خوبصورتی کو داغدار کرنے پر مر جانے کو ترجیح دوں گی۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹروں سے گزارش کی کہ وہ میرے لیے آسان سا علاج سوچیں۔ پھر میں مراکش واپس آ گئی اور چھوٹا موٹا علاج کرتی رہی، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ مجھے نہ جانے کیسے محسوس ہوا کہ ڈاکٹروں نے میری درست تشخیص نہیں کی اور خواہ مخواہ میرے اندر کینسر کا مرض ثابت کر دیا ہے، جبکہ میں بالکل صحیح سلامت ہوں۔ لیکن تقریباً 6 ماہ کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے وزن میں خاطر خواہ کمی ہو چکی ہے، میرا رنگ خاصا بدل چکا ہے، مجھے درد و الم کی شکایت رہنے لگی اور شکایت آہستہ آہستہ مستقل ہوتی گئی۔
جب میں نے ایک مراکشی ڈاکٹر سے طبی جانچ کروائی تو اس نے مجھے بیلجیم جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ میں نے دوبارہ بیلجیم جانے کے لیے رخت سفر باندھا۔ بیلجیم میں ڈاکٹروں نے جب میرا معائنہ کیا تو انہوں نے نہایت افسوسناک خبر میرے شوہر کو بتائی۔ کینسر پورے جسم میں پھیل چکا ہے اور پھیپھڑے بھی اس سے بری طرح سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس اب ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی دوا یا کوئی بھی علاج موجود نہیں ہے۔ اب تمہارے لیے صرف ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ تم اپنی بیوی کو وطن واپس لے جاؤ تاکہ اسے وہاں قبر نصیب ہو سکے۔ ڈاکٹروں نے جب میرے خاوند کو یہ رپورٹ دے دی تو ان پر یہ خبر بجلی بن کر گری، وہ حواس باختہ ہو گئے۔ پھر ہم لوگوں نے واپس اپنے وطن مراکش جانے کے بجائے بیلجیم سے فرانس کا ٹکٹ لیا۔ شاید مجھے وہاں کوئی علاج مہیا ہو سکے اور وہاں میں چھاتی کٹوا کر کیمیائی دوائیں استعمال کروں تاکہ کسی طرح زندگی بچ تو سکے۔ اچانک میرے خاوند کے ذہن میں آیا کہ ہم تمام دنیاوی علاج کروا چکے ہیں مگر ایک طبیب باقی رہ گیا ہے، اس کے پاس جانا چاہیے۔ اس نے جب مجھ سے بات کی تو جیسے مجھے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی ہو۔ بلا شبہ ہمیں مکہ مکرمہ جانا چاہیے، بیت اللہ کی زیارت کریں اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس مہلک مرض سے مجھے شفا یاب کرے، کیونکہ آسمان کے دروازے ہر مریض کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں اور وہاں ہر بیماری کا کامیاب علاج ہمہ وقت دستیاب ہے۔ غرض ہم میاں بیوی پیرس سے خانہ کعبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستہ بھر ہم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ورد سے ربط اللسان تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ بیت اللہ شریف کی طرف میری زندگی کا یہ پہلا سفر تھا اور پہلی دفعہ اللہ کے گھر کا دیدار نصیب ہونے والا تھا۔ میں نے پیرس ہی میں قرآن کریم کا ایک نسخہ خرید لیا اور گاہے بگاہے اس کی تلاوت کرتی رہتی۔ آخرکار وہ مبارک وقت بھی آ گیا جب ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر صحن کعبہ میں داخل ہوئے۔ جو ہی نگاہ کعبہ پر پڑی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے اپنی گزشتہ زندگی یاد آ گئی، رب کی نافرمانی اور معصیت کی زندگی۔ میرا ماضی بے حد غلط تھا، نماز روزے سے قطعاً دور رہی، فرائض کا پتہ تک نہ تھا۔ اب میں نہایت عاجزی کے ساتھ اس رب العالمین کے دروازے پر حاضر تھی جو توبہ قبول کرنے والا، اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ اور پھر میں نے خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب جا کر رو رو کر یہ دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میری مہلک بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے بس میں نہیں، وہ ہزار کوشش کے باوجود میرے علاج سے انکار کر چکے ہیں۔ میرے پیارے رب، بیماری تیری ہی طرف سے آتی ہے اور اس کا علاج بھی تو ہی کرتا ہے۔ میری بیماری کے علاج کے معاملے میں ڈاکٹروں نے ہسپتالوں کے دروازے بند کر رکھے ہیں، صرف تیرا دروازہ میرے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں اپنے علاج کے لیے تیرے ہسپتال میں پہنچ چکی ہوں، اے میرے رب اپنا دروازہ میرے لیے بند مت کر دینا۔ لیلا کہتی ہے کہ پھر میں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرتی رہی کہ اے میرے اللہ، میری دعا کو نامراد واپس نہ کرنا اور مجھے نا امید مت کرنا اور مجھے شفا عنایت کر کے ڈاکٹروں کو اپنی عظمت شان سے حیران اور ششدر کر دینا۔ لیلا کہتی ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل تھی اور اس کے دین پر کبھی عمل نہیں کیا تھا، لیکن اب میری وہ کیفیت نہ رہی جو پہلے تھی، بلکہ اب میں نے اللہ کے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ چنانچہ میں مکہ مکرمہ میں موجود علماء و مشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے ایسی دعاؤں پر مشتمل کتابوں سے متعلق پوچھتی جنہیں میں جلدی سے یاد کر سکوں تاکہ حسب ضرورت ان دعاؤں کا ورد کیا کروں اور اللہ رب العزت کے دربار میں دعا و مناجات کا نذرانہ پیش کر سکوں۔ علماء و مشائخ نے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور زیادہ سے زیادہ آب زمزم پینے کی نصیحت فرمائی۔ نیز انہوں نے مجھے یہ بھی نصیحت کی کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل کا ذکر کروں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجوں۔ مسجد حرام میں مجھے کافی راحت محسوس ہو رہی تھی اور میرے دل کو بہت ہی اطمینان تھا۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ مجھے مسجد حرام ہی میں وقت گزارنے کی اجازت دے دیں۔
میں اب ہوٹل کم ہی جاؤں گی، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاروں گی۔ میرے خاوند نے میری درخواست قبول فرمائی اور میں اپنے اوقات مسجد حرام ہی میں رب ذوالجلال والاکرام کے مقدس دربار میں دعا و مناجات کے ساتھ گزارنے لگی۔ مسجد حرام کے اندر میرے پڑوس میں مصر اور ترکی کی چند خواتین تھیں جو کثرت آہ و بکا سے میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھتی تھیں۔ انہوں نے میری کثرت آہو زاری کا سبب دریافت کیا۔ میں نے ان سے جواباً کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے مبارک گھر کا طواف نصیب ہوا، جس کے بارے میں مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ اس سے ایسی محبت ہوگی جیسے اب میرے دل میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کینسر کی بیماری لاحق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آہوزاری کر رہی ہوں۔ ان خواتین کا معمول تھا کہ وہ نمازوں کے بعد میرے ارد گرد بیٹھ جاتی اور خاصی دیر بعد الگ ہوتی۔ یوں ہماری اللہ کے لیے آپس میں محبت ہو گئی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ کیوں نہ میں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لوں۔ ان عورتوں نے اس بات کو پسند کیا اور کہنے لگیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہوتی ہیں۔ ہر چند کے رمضان المبارک کا مہینہ نہ تھا، پھر بھی ان عورتوں کے خاوندوں نے اجازت دے دی اور اب ہم سب اللہ کے گھر میں معتکف تھیں۔ اب ہمارا سارا دن ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، نمازوں اور نوافل میں گزر جاتا۔ نیند بھی کم آتی، بھوک تو گویا مٹ ہی گئی تھی، چند لقمے کفایت کر جاتے۔ ہاں، اب ہم آب زمزم کثرت سے پیتیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں یاد تھا کہ آب زمزم جس نیت سے بھی پیا جائے وہ نیت پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی آب زمزم اگر بیماری سے شفا یابی کی نیت سے نوش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا بخشتا ہے، اگر سیرابی کی نیت سے پیا جائے تو پیاس مٹ جاتی ہے، اگر اللہ کی پناہ کی نیت سے پیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے دامن میں پناہ دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھوک کو زمزم کی برکت سے ختم کر کے ہمیں آسودگی بخشی۔ ہم خواتین مسلسل خانہ کعبہ کا طواف کرتیں اور طواف کے اختتام پر 2 رکعتیں نماز پڑھتیں بمقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، اور اگر مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے جگہ نہ ملتی تو مسجد کے کسی بھی حصے میں پڑھتیں اور پھر دوبارہ طواف کرنے لگتیں۔ اگر کچھ تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوتی تو اس کے لیے آب زمزم ہر وقت دستیاب تھا۔ میں جب بیت اللہ شریف پہنچی تھی اس وقت بہت ہی پتلی دبلی اور کمزور تھی۔ میرے جسم کے اوپری حصے میں سوجن اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری پھنسیاں تھیں، جو اس بات کی واضح علامت تھیں کہ میرے جسم کے اوپر والے حصے میں کینسر پھیل چکا ہے۔ میری سہیلیاں مجھے نصیحت کرتیں کہ میں اپنے جسم کے اوپر والے حصے کو آب زمزم سے دھوتی رہوں، لیکن جسم کی پھنسیوں اور سوجن کو چھونے سے مجھے خوف لاحق ہوتا اور دھونے کا تصور آتے ہی میں کانپ اٹھتی تھی۔ مجھے جب بھی اس مہلک مرض کا خیال آتا تو میرا دھیان اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور اس کی عبادت سے ہٹ کر اس میں الجھ جاتا۔ بہرحال میں نے اپنے جسم کو ہاتھ لگائے بغیر آب زمزم کو اپنے جسم پر ڈالنا شروع کیا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میری سہیلیوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے جسم کو آب زمزم سے دھو ڈالوں۔ میں نے شروع میں انکار کیا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اندرونی طاقت مجھے آب زمزم سے اپنے جسم کو دھونے پر آمادہ کر رہی ہے۔ میں نے خوف کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اس مرتبہ بھی میں نے اپنے جسم کو آب زمزم سے نہیں دھویا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ تاہم جب تیسری مرتبہ بھی میرے دل نے گواہی دی اور مجبور کیا کہ میں اپنے جسم کو زمزم سے ضرور دھوؤں، تو میں اٹھی اور آب زمزم لے کر اپنے ہاتھوں سے جسم اور چھاتی پر ملنا شروع کر دیا، جو کہ فاسد خون، پیپ، پھنسیوں وغیرہ سے پر تھی۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میرا جسم حیرت انگیز طور پر ان تمام بیماریوں سے پاک ہونے لگا۔ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جانے کدھر گئیں، جسم کو چور کر دینے والے درد و الم اور خون نما پیپ سب غائب ہو گئے۔ میں پہلے تو گھبرا اٹھی، پھر اپنے کپڑے کے نیچے ہاتھ لے جا کر بار بار جسم کو چھونے لگی۔
لیکن میرے جسم کے اندر اب ہرگز کوئی سوجن نہیں تھی۔ میں کانپ اٹھی، مگر فوراً میرے ذہن نے کہا کہ اس قدر تعجب کیوں کرتی ہو؟ کیا اللہ رب العزت اس کام پر قادر نہیں ہے؟ میں نے اپنی ایک سہیلی سے کہا کہ ذرا میرے جسم کو چھونا اور میرے پھنسیوں کو دیکھنا۔ میری سہیلیوں نے جب دیکھا کہ میرے جسم سے ساری پھنسیاں غائب ہیں اور میرا جسم بالکل صحیح سالم ہے تو بے ساختہ چیخ اٹھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں فرط مسرت سے اپنے شوہر کو خوشخبری دینے کے لیے مسجد حرام سے نکل کر ہوٹل کو چلی۔ کمرے میں داخل ہو کر جب اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہوئی تو ان سے کہنے لگی کہ دیکھو، یہ دیکھو اللہ کی رحمت، کدھر ہے میرے جسم پر پھوڑے ہیں؟ کہیں ختم ہو گئی نا؟ پھر میں نے انتہائی مسرت اور شادمانی کے ساتھ اسے اپنے حالات سے آگاہ کیا، لیکن میرے شوہر کو میری گفتگو افسانہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ میری بات کو مذاق سمجھ رہا تھا۔ یکا یک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے بلند آواز میں کہا، کیا تجھے نہیں معلوم؟ کیا تو اتنی جلدی بھول گئی کہ صرف 3 ہفتے قبل ڈاکٹروں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ تو چند ہی دنوں کی مہمان ہے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ زندگی اور موت کا وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ اس کے بعد ہم میاں بیوی بیت اللہ شریف میں 1 ہفتہ قیام پذیر رہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتی رہی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتی رہی۔ پھر ہم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور اس کے لیے ہم مدینہ چلے گئے۔ وہاں سے فارغ ہو کر اس کے بعد ہم واپس فرانس ہو گئے۔ جب وہاں کے ڈاکٹروں نے مجھے پوری صحت و عافیت کے ساتھ دیکھا اور انہیں علم ہوا کہ مہلک اور خطرناک مرض نے مجھے خیر آباد کہہ دیا ہے تو وہ حیران اور پریشان رہ گئے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر مجھ سے کہنے لگے کہ محترمہ، کیا آپ ہی وہ خاتون ہیں جو…؟ میں نے ان کی بات آدھے میں کاٹ دی اور میں نے فخر سے جواب دیتے ہوئے کہا، جی ہاں، میں ہی ہوں وہ خاتون جس کی موت کا اعلان آپ لوگوں نے کر رکھا تھا، اور یہ میرے شوہر ہیں جنہوں نے میری شفایابی کے لیے سارے وسائل استعمال کر ڈالے تھے۔ میں آپ لوگوں کے علاج سے فرار ہو کر اپنے رب تعالیٰ کے ہسپتال میں جا کر داخل ہو گئی اور اب اس کے علاج سے شفایابی کے بعد واپس آئی ہوں۔ مجھے اب اس کے سوا کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہے، کیونکہ قضاء و قدر اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ وہی زندگی اور موت کا مالک ہے اور تمام امور اسی کی نگرانی میں انجام پاتے ہیں۔ ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا ہے۔ ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا، محترمہ، آپ کا یہ معاملہ عجیب و غریب ہے۔ تعجب ہے کہ آپ کی سوجن ختم ہو گئی، مگر ضروری ہے کہ آپ کا دوبارہ چیک اپ کیا جائے، نئے سرے سے ٹیسٹ لیے جائیں۔ چنانچہ ڈاکٹروں نے دوبارہ میری تشخیص کی اور میرے تمام ٹیسٹ لیے، مگر تمام ٹیسٹ کلیئر تھے۔ مجھے الحمدللہ کوئی بیماری لاحق ہی نہ تھی۔ وہ سب دنگ رہ گئے۔ شاید ان کا تعجب اس لیے بھی زیادہ تھا کہ جو مرض مجھے لاحق تھا اس کے علاج میں اب تک میڈیکل سائنس ناکام ہے۔ بہرحال میں جب اس مرض میں مبتلا تھی تو سوجن کی وجہ سے میرے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو چکا تھا، لیکن جب میں نے بیت اللہ شریف کا سفر کیا اور اللہ سے اپنی شفایابی کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما کر مجھے اس آفت سے یکسر نجات عطا فرما دی اور سرطان جیسی خوفناک بیماری ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد میرا یہ معمول بن گیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتی اور زار و قطار روتی رہتی۔ نیز پہلے مجھ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے پورے نہ ہو سکے تھے اور جس ایام کو میں نے اللہ کی یاد سے کوسوں دور گزارا تھا، انہیں یاد کر کے بار بار میری آنکھیں ڈب ڈبا جاتی اور میں بے ساختہ رونے لگتی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہوں کہ الہ العالمین میری اور میرے شوہر کی توبہ قبول فرما اور تمام مسلمانوں کو اپنے دامن بخشش اور مغفرت میں جگہ عنایت فرما، آمین۔ دوستو، یہ کوئی افسانہ نہیں تھا، یہ ایک سچی کہانی تھی جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی۔
امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرمائے اور آب زمزم سے ہماری شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ نے آخر تک یہ ویڈیو دیکھی؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ کم سے کم کمپلیٹ کا لفظ ہی لکھ دیں گے تو ہماری اصلاح ہوگی اور حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں تاکہ باقی لوگوں کا بھی اللہ پاک پر کامل یقین پیدا ہو جائے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔